اس کے لیے ہمیں چند اسباب بتائے گئے، ان اسباب کے ذریعے ہدایت کا نور ہمارے دل میں آئے گا، اور ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو دین پر چلنا آسان ہوگا، اور جب دین پر ہم چلنے والے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دنیا اور آخرت کے، اور ہمارے انفرادی اور اجتماعی اور ہمارے ملکی اور ملی، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں اور سارے مسائل کو ختم کر دیں گے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جس کے ذریعے ہدایت کا ملنا ہمارے لیے آسان ہو؟ اس کے لیے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اپنے دل پر محنت کرو اور دل کی زمین کو ہموار کرو، دل کے اندر ایمان کو پیدا کرو، دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کرو، دل کے اندر یہ یقین پختہ کرو کہ تم رہتے تو دنیا میں ہو لیکن ایک دن موت آنی ہے، اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور وہ زندگی حقیقی زندگی، دنیا کی زندگی فانی زندگی، وہ زندگی ہمیشہ کی، اور دنیا کی زندگی بلبلے کی مانند ختم ہو جانے والی، یہ یقین بنانے کو ہمیں کہا گیا۔ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہم سے اسلام کا ظاہر صرف مطلوب نہیں ہے، بے شک اسلام کا ظاہر بھی بہت قیمتی اور اسلام کا ذرہ بھی بہت قیمتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ کے اندر کافروں کو بھی ڈالا جائے گا، اور دوزخ کے اندر گناہگار مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ دوزخ کے اندر جب کافر لوگ گناہگار مسلمانوں کو دیکھیں گے تو وہ کافر لوگ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے، طنز کریں گے، تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام نے کون سا تمہیں دوزخ سے بچا لیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ بڑے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال خردل من الایمان، دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرجوا من النار، دوزخ سے نکال دو ہر اس شخص کو من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، ذرے کا بھی ایک ذرہ ایمان کے برابر ایمان کا ہو، اس کو دوزخ سے نکال دو۔ تو چنانچہ فرشتے ایک جیسے بالٹی سے ہم مگے کے ذریعے پانی نکالتے ہیں تو فرشتے دوزخ کے اندر سے گناہگار مسلمانوں کو نکالیں گے۔ جب گناہگار مسلمانوں کو نکالیں گے تو دوزخ کی آگ میں جھلس کر ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، فرشتے ان کو لے جائیں گے، جنت کے دروازے میں داخل کریں گے، وہاں ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات ہوگا، اس کے اندر ان کو ڈبکی لگوائی جائے گی، اس کے اندر ان کو غسل کرایا جائے گا، اور اس کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ تو اس پانی کے پینے سے اور اس پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر جتنے آگ کے جلن کے جتنے نشانات ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس ادنا جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ میں یہ اس پر سنا رہا ہوں کہ ذرہ اسلام کا، ہمارا صرف نام کا مسلمان ہونا، یہ بھی بہت بڑی دولت۔ کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کی قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ اعلان ہم سنیں گے جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے۔ لیکن یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ ایمان کا کمال مطلوب ہے۔ ایمان کا کمال جب ہمارے اندر ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کا ایسا یقین ہوگا کہ ہم یہ دل سے مانیں گے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو اللہ کا غیر چاہتا ہے۔ اس کائنات میں مالدار کو اپنا مال
فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز کے دوران رکوع سے اٹھ کر، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں جس کو ہم قوما کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جب کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ربنا لک الحمد کے بعد اضافہ فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری تعریف، اور تیری کتنی تعریف، ملء السماوات، اتنی تعریف کہ سارے آسمان آپ کی تعریف سے بھر جائیں، وملء الارض، اتنی تعریف کہ ساری زمین تیری تعریف سے بھر جائے، وملء ما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان کا خلا تیری تعریف سے بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد، آپ کی اتنی تعریف جتنی تعریف سے آپ خوش ہو جائیں، اہل الثناء والکبریاء والمجد، تعریف کے مستحق آپ، بزرگی آپ کے لیے، بڑائی آپ کے لیے، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، ہماری زبان سے جتنے بول نکلتے ہیں سب کھوٹے بول ہیں، سب سے سچا بول اے اللہ یہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی نواز نہیں سکتا، تیرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، مالدار کو اپنا مال تیرے ارادے کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ ایمان ہمیں سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر ساری دنیا کی طاقتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، آپ کے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو متوجہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، غلام کا مطلب اردو والا غلام نہیں، وہ غلام عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں اے بیٹے، اے منع، اے چھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کر کے کہا اے بچے، اے منع میری بات سن، پھر بہت سارے جملے ارشاد فرمائے، آخر میں فرمایا وَعْلَمْ، اس وعلم کا ترجمہ ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، یقین کر لے، وَعْلَمْ یقین کر لے، کائے پر یقین کر لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری دنیا تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں نفع پہنچا سکتی بجز اس کے جو تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا مل کر تمہارا بال بیگا کرنا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ نقصان تیرے نصیب میں اللہ نے نہ لکھا ہو تو ساری دنیا مل کر وہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن پاک میں اللہ نے سنائے، وہ قصے اللہ نے بہت ساری حکمتوں اور بہت ساری عبرتوں کے لیے سنائے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سارے قصے میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں سنائے، یہ سارے قصے وقت گزاری کے لیے میں نے نہیں سنائے بلکہ تمہاری عبرت کے واسطے سنائے۔ ان عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ بتائی کہ اللہ ہمارا ایمان مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں جب فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ کسی عورت کے ہاں کوئی نرینہ اولاد پیدا نہ ہو۔ نرینہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی لڑکا کسی کے ہاں پیدا نہ ہو، کسی عورت کے ہاں زچگی ہو، کسی عورت کے ہاں ولادت ہو، کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو خیر ہے لیکن لڑکا پیدا ہوگا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور فرعون نے اپنی پولیس اور اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے تھے پورے مصر کے اندر، جہاں بچے کی رونے کی آواز آتی، جہاں یہ شبہ ہو جاتا کہ فلانے گھر یا فلانے ہسپتال کے اندر زچگی ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، معلوم کرتے تھے لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے۔
جہاں پتہ چلتا کہ لڑکا ہوا ہے اسی وقت اس ماں کے سامنے اس بچے کو ہاتھ میں لے کر اس کی گردن مڑوڑ کر اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور اس پاداش میں بعض روایات کے مطابق 70,000 بچے اپنی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ موسیٰ جن کی وجہ سے سارے بچے ہلاک ہوئے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عجیب بات ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا، اذ اوحینا الی امک یا موسیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ۔ عجیب بات سنائی، اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو اگر فرعون کے نمائندوں اور فرعون کی پولیس سے بچانا ہے تو اس بچے کو تابوت میں ڈال دو، تابوت کو سمندر میں ڈال دو، اور یہ سمندر کے اندر یہ تابوت سفر کرتا 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 میں اللہ بتا رہا ہوں کہ یہ تابوت جا کر رکے گا فرعون کے محل میں۔ کیسی عجیب بات، کسی بچے کو، نومولود کو، نوزائیدہ کو تابوت میں ڈالا جائے، آکسیجن نہیں ملے گی، ہوا نہیں ملے گی، کیسے بچے گا؟ اس تابوت کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کے اندر تو اس کو ڈوب کر ہلاک ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ تابوت جا کر پہنچے گا فرعون کے محل میں، فرعون ہی تو اس بچے کا دشمن ہے۔ اے اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا کہ اس کائنات میں میری مرضی چلتی ہے، یہ سارا خلاف عقل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کام بتایا، اور آخر میں وعدہ بتایا، وعدہ ذکر کیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو باوجود اس کے کہ تابوت میں ڈالا جائے گا، تابوت کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اور سمندر کے اندر سفر کرتا کرتا یہ تابوت جا کر پہنچے گا فرعون کے محل میں، لیکن میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچے کو تیری گود میں پہنچاؤں گا اور اس بچے کو زندگی دوں گا، اس لیے کہ موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہے، فرعون کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ، اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو بچاؤں گا صرف نہیں، زندہ رکھوں گا، اور اتنا زندہ رکھوں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو نبی بھی بناؤں گا۔ یہ اللہ نے اپنی طاقت بتائی، اللہ نے اپنا فیصلہ بتایا، اس کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لاکھ چاہا کہ یوسف علیہ السلام اور باپ میں جدائی ہو جائے، یوسف علیہ السلام بے شک ہلاک ہو جائیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ گھر میں یوسف ہو، نہ ہمیں یہ دل میں حسد ہو کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے یوسف سے کرتے ہیں۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ یوسف کو جا کر کہیں کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، نہ یوسف بچیں گے، نہ گھر میں رہیں گے، نہ ہمیں حسد ہوگا، نہ ہمیں تکلیف ہوگی۔ لیکن اللہ کا ارادہ کچھ، اور اللہ نے اپنے ارادے سے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندگی عطا فرمائی، کنویں سے اللہ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے نکالا، مصر کے بازار میں فروخت کرایا، مصر کے بادشاہ کے محل کے اندر پہنچایا، اور بادشاہ کے محل پر تخت پر یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اور ایک طویل عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا ملاپ کرایا۔